گند صاف ہو گیا، فلانا ہو گیا، ٹمکانا ہو گیا. یہ بےہودہ سوچ بھی ختم ہونی چاہیے. ایک اور گندگی صاف ہو. یہ میں نے بھی سوال کیا ہے آپ کی وساطت سے، میں پولیس سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر وہ فیصل آباد سے پسٹل لے کر اسلام آباد گیا تو آئی جی پنجاب کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم. میرا نام ہے محمد آصف. ناظرین، ایک خوبصورت ٹک ٹاک جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ با کردار با اصول تھی اور اس کو مار دیا گیا. مارا بھی صرف اس وجہ سے گیا کیونکہ اس کے ساتھ وہ تعلقات بنا نہیں رہی تھی. ثنا یوسف کس طرح مارا گیا، کیوں مارا گیا، کہاں پہ مارا گیا، یہ سب کچھ جانیں گے فرقان شاہ صاحب سے. شاہ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. شاہ جی، ثنا یوسف، اس کے بارے میں لوگوں کے خیالات، باتیں بہت پازیٹیو اور اچھی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کا کنٹینٹ بڑا زبردست تھا. اس کے کنٹینٹ میں ولگیرٹی نہیں تھی. اس کے کنٹینٹ میں کسی قسم کی بےہودہ پن نہیں تھا کہ جس سے معاشرے میں کوئی غلاظت پھیلتی. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ اچھی بچی تھی، میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، فرسٹ ایئر کی، ڈاکٹر بننا چاہتی تھی. اور اس بدبخت، اس بے غیرت، یہ لفظ میں کہتا نہیں لیکن میں مجبور ہوں، اپنے فیلنگز کنٹرول نہیں نہ ہوتی بعض اوقات انسان سے. اور یہ جو عمر حیات ہے نا، جو بے غیرت جس نے اس کو پری پلانڈ مرڈر کیا، اس نے ناجائز کیا ہے. اور آپ مانیں گے کہ کس وجہ سے کیا؟ وہ اس سے فرینڈ شپ کرنا چاہتا تھا. اس نے اس کو شٹ اپ کال دی. اس کی 1-2 روز پہلے برتھ ڈے تھی، وہ وہاں پہ گفٹ لے کے آیا، اس نے ملنے سے انکار کر دیا. پھر کل وہ آیا اور اس نے آ کے پری پلانڈ ہو کے تو اس کی والدہ کو کہا میں نے ملنا ہے، یہ وہ کدھر، اس نے کہا وہ اوپر سوئی ہوئی ہے. تو اس نے ڈرامے کے ساتھ نا، رنگ بازی کے ساتھ پستول نکال کے زبردستی انٹر ہوا ہے. انٹر ہونے کے بعد یہ اوپر سیڑھیوں میں چڑھ گیا اور جاتے ہی اس کو جان سے مارنے کی پری پلان، لیفٹ سائڈ پہ 2 گولیاں ماری ہیں. اس نے اسے ڈرایا نہیں. یہ کتنا سائیکو پیشنٹ ہے. یہ کتنا سینے میں ماری نا، لیفٹ سائڈ پہ ماری نا، رائٹ پہ مارتا تو شاید بچ جاتی بچی. اس نے لیفٹ سائڈ پہ ماری. اور یہ کتنا بدبخت اور بد کردار آدمی ہے، کتنا بدبودار آدمی ہے یہ، کہ اس بدبودار آدمی نے بلا وجہ ایک با کردار بچی کو قتل کر دیا. اور ان دوستوں کی میں عقل کو، سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو لوگوں نے اس کے قتل ہونے کے بعد یہ والے کمنٹس کیے کہ گند صاف ہو گیا، فلانا ہو گیا، ٹمکانا ہو گیا. یہ بےہودہ سوچ بھی ختم ہونی چاہیے. ایک اور گندگی صاف ہو گئی. اس میں کیا گندگی تھی؟ او یار، اگلی کا کنٹینٹ دیکھنے کے بعد رائے قائم کرو، اس کو جاننے کے بعد رائے. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی غیرت کے نام پہ قتل ہو گئی. میاں صاحب، آج آپ کے پروگرام میں ایک لفظ اور کہوں گا کہ جو غیرت کے نام پہ عورت کو قتل کرتا ہے، میرے کاغذوں میں وہ خود سب سے بڑا بے غیرت ہے. جو ایک کمزور عورت کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیتا ہے وہ خود بے غیرت ہے. شاہ جی، اس میں غیرت والا تو نہیں، وہ اس کو الٹا رنگ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد میں اس کو بدنام کر دوں. وہ تو ٹک ٹاکر ہونے کے ناطے. ہاں جی، میری آئی جی صاحب سے بات ہوئی ہے آج. وہ ایک آپ کے علم میں ہوگا، جب وہ ایس پی اقبال ٹاؤن تھے اور ڈی اے جی آپریشن تھے، جب یہاں پہ لاہور میں وہ علی ناصر آئی جی اسلام آباد، جب یہاں پہ کریکر دھماکہ ہوا تھا، آئی واز پریزنٹ دیئر. وہ اس وقت ایس پی اقبال ٹاؤن تھے اور وہ موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھ کے وہ کریکر چلانے والے لوگوں کو ڈھونڈتے رہے. وہ تو اس طرح کا کام کرنے والا بندہ. اور انہوں نے، میری ان سے بات ہوئی تو پہلے انہوں نے 3-4 مرتبہ کال اٹینڈ نہیں کی. جب میں نے انہیں دوبارہ ان کا رابطہ ہوا تو میں اور میرے ایک دوست بابر خان بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار میں اس کی خود انٹیروگیشن کر رہا تھا. ویری نائس. آئی جی ہو کہ ایک بغیر اے سی کے کمرے میں ایک اے ایس آئی کے یا انسپیکٹر کے پاس بیٹھ کے جب خود تفتیش کرے گا تو میرٹ کیسے نہیں ہوگا؟ بالکل ٹھیک. میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس بدبخت کو دنیا پہ نہیں رہنا چاہیے. انہوں نے کہا میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میں چلان ایسا مرتب کروں گا کہ اس کو پھانسی کم از کم ہوگی. خود اس کو کہہ رہے میں خود اس کو کروں گا. وہ ایک درد دل. اور ان کی میں آپ کو بات بتاؤں، کام کرنے کی ان کی پوزیشن ہے. چند روز پہلے ان کے چچا بھی، اختر رضوی صاحب، اور سسر کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ آ کے جنازہ پڑھا کے واپس ڈیوٹی. جب یہ لاہور میں ڈی اے جی تھے تو میری ان کی ملاقات ہونی. کبھی رات کے 3 بجے کال کیا تو میں نے کہا کدھر؟ میں دفتر میں بیٹھا ہوں. اوے میں کیا بندہ کرنا کی چاہتا ہے؟ شاہ جی میں بھی ان کو جانتا ہوں. ہاں، وہ اتنا ہارڈ کہ یار یہ بندہ نہیں، یہ ہارڈ ورکر انسان ہے اور جسٹس دینے والے آدمی ہیں. یہاں پہ بھی یہ جو اب کھلی کچہریاں لگا کے نا، یہ فیک کارکردگی کرنے والا انسان نہیں ہے جن کا نام علی ناصر رضوی ہے. یہ پراپر
کرائم فائٹر ہے, اور یہ وہ شخص ہے 9 مئی میں انہوں نے اپنی آنکھ ضائع کروا لی. جب آپریشن ہوا تو 6 گھنٹے بعد اپنی سیٹ پہ تھے. سیٹ پہ وہ وہاں پہ ان کو کوئی ایسی خوراک ملتی تھی جو کہیں اور سے نہیں ملتی تھی. کس کے لیے جاتے تھے؟ آپ کی سیکورٹی کے لیے, میری سیکورٹی کے لیے, عوام کی سیکورٹی کے لیے. تو انہوں نے یہ معاملہ جو ہے, یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل ہے, بکواس کر رہے ہیں. کہیں پہ اس کا کریکٹر کے حوالے سے کوئی بات سامنے آئی ہے؟ 1% پولیس انٹیروگیشن میں 1% اس بچی کے کردار پہ ایک دھبا نہیں ہے, 1 سنگل. اور یہ اس میں پھر کون کون ملوث ہے؟ جس نے پسٹل دیا, جس نے مخبری کی, جس نے وہاں تک اس کو پہنچایا. یہ تھانہ سنبل میں پرچہ ہوا ہے 370/25. یہ میں نے بھی سوال کیا ہے, آپ کی وساطت سے میں پولیس سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر وہ فیصل آباد سے پسٹل لے کر اسلام آباد گیا تو آئی جی پنجاب کے لیے یہ سوالیہ نشان ہے. علی ناصر رضوی صاحب بالکل میرے بھائی ہیں, 2 رائے نہیں, ان کے کام پہ, ان کے کردار پہ کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. لیکن اگر وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ پسٹل لے کے پھر رہا ہے تو انہیں بھی اپنی فورس کو تھوڑا سا ہلانا جلانا چاہیے. یہ میں نے آج ان کو واضح طور پہ ریکویسٹ کی ہے. ایک بندہ 6 گھنٹے اس گلی میں ریکی کرتا رہا. وہ اسلام آباد دارالحکومت ہے, ہمارا مرکز ہے, وہاں پہ کیمرے لگے رہے ہیں, اس کو کسی نے نہیں پوچھا. ٹھیک ہے, وہ یہ جو ہمارے لگے ہیں ادھر کیمرے جو سڑکوں پہ کیا جو چلان بڑے کرتے ہیں, یہ کیمرے سیف سٹی یہ وہاں پہ لگے رہے ہوئے تھے. یہ اس طرح کی یہ بھی ایک سوالیہ نشان ضرور ہے. ایک بندہ فیصل آباد سے جا کے دارالحکومت میں قتل کر کے آ گیا. ٹھیک ہے, علی ناصر صاحب نے اس کو بڑی ٹیکنالوجی سے بڑے طریقے سے فیصل آباد سے اریسٹ کیا. وہ ایک تاریخی کام ہے, ودن 20 آورز اریسٹ کیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ محسن نقوی صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ یار ویل پلیڈ آئی جی اسلام آباد. زبردست. لیکن دیکھیں پچھلے دنوں ایک تھل کی شہزادی قتل ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, یہ ٹک ٹاکرز خواتین کو مار کر یہ لوگ اپنے آپ کو غیرت مند کہتے ہیں. مظلوم بے کس کمزور عورتوں کو قتل کر کے یہ اپنے آپ کو غیرت مند کہتے ہیں. یہ کہاں کی غیرت ہے ان کی؟ میں کہوں گا جو غیرت کے نام پہ عورت کو قتل کرتا ہے وہ سب سے بڑا بغیرت ہے. اگر آپ کی بیوی ہے طلاق دے دو, لا تعلقی کر دو. کوئی فیملی میں ہو رہا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, رولنے دو, سمجھو مر گئی ہے. یار قتل کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے میاں صاحب؟ زندگی نہیں کسی کی کھونی چاہیے. ٹھیک ہے, چترال سے اس کا تعلق تھا, چترال کی, اور یہ پڑھائی کے لیے اسلام آباد آئی ہوئی تھی. تو پارٹ ٹائم اگر وہ ٹک ٹاک بنا کے اپنی فیملی کے ساتھ دے رہی تھی کوئی اخراجات میں. آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں ایجوکیشن اور میڈیکل سب سے مہنگے ہیں دونوں. ٹھیک ہے, سب سے بہترین کاروبار بھی یہی دونوں ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ غلط کر رہی تھی اپنے فادر کا. اس کے والد کا میں نے بیان دیکھا, اس کی شکل دیکھنے والی ہے کہ وہ بیچارہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرا کسی سے کوئی دشمنی والا چکر ہی کوئی نہیں, ہمارے خاندان کی دشمنی کوئی نہیں. یہ بدبخت کیا کرتا ہے؟ یہ ویلا اس نے میٹرک کیا ہوا ہے. یہ انسٹاگرام پہ لوگ جو ہوٹل چوٹل نہیں کھولتے ان کی پروموشن کرتا, ان سے 1500 لیتا تھا اور ساتھ مفت روٹی کھاتا تھا. اس کا اتنا ہی کام تھا. سوشل میڈیا پہ آتا تھا لیکن اس کو پاپولرٹی نہیں ملتی تھی. اس نے اس بچی کا سہارا لینے کی کوشش کی کہ شاید میں بھی پاپولر ہو جاؤں. شاہ جی اس کو کیا سزا ہونی چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر میں ہوں تو اس کے ساتھی چھڑانے آنے چاہیے. اگر میرے ہاتھ میں طاقت ہو تو میں تو یہی خواہش کروں گا کہ اس کے ساتھی سے ٹائم سے چھڑانے آ جائے. کیا اس بچی کے خواب ہوں گے, کیا سوچ ہوگی, کیا فیوچر سوچا ہوگا؟ اور اس کے بعد اس کو ایک کردار پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں. میں ان لوگوں پہ حیران ہوں. اب میں کہتا ہوں کہ سی سی ڈی سہیل ظفر چٹھا صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار اتنے آپ روز کے مار رہے ہیں, اکیلے بھی ساتھی چھڑان آ جان. اس کی تفتیش سی سی ڈی کو دینی چاہیے اور اس کا انکاؤنٹر ہونا چاہیے. شاہ جی بہت شکریہ. ناظرین, جب تک آپ کسی کے کردار کے بارے میں نہ جان لو تب تک بات نہیں کرنی چاہیے. اس لڑکی کے حوالے سے بہت سارے لوگ بکواس کر رہے ہیں. دنیا سے چلے گی یار, اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اس کے لیے کوئی اچھا سوچ سکتے ہیں, اس کا اچھا ذکر کر سکتے ہیں تو کر لیں. یہ تو نہ کریں دنیا سے چلے گی, یہ تو آپ بکواس یاد کر رہے ہیں. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے.